زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، اور آئندہ آنے والا لمحہ آپ کے پاس جو آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس لمحے موت کی آگوش میں پہنچ جائیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے وقت کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق گزار کر آخرت کی تیاری کا ذہن رکھتے ہوئے اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً وہ لوگ جو فراغت کے وقت میں فضولیات اور کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یقیناً ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بچتی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اپنی فراغت کے وقت کو کس طرح گزارنا ہے۔ اسی طرح ایک بہت قیمتی چیز صحت ہے، جو تندرستی کے ساتھ ہو تو پھر آدمی کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے۔ تندرستی اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اس تندرستی سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ یقیناً تندرستی ہوتی ہے تو عبادات بھی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ لوگ کتنے محروم ہیں کہ جن کو صحت بھی ملی ہے، تندرستی بھی ملی ہے، پھر بھی وہ اپنے رب کی یاد میں اس وقت کو نہیں گزارتے، اس صحت کو اطاعت والے کاموں میں نہیں گزارتے۔ یہ ان کی محرومی ہے، اور یقیناً یہ آخرت کا خسارہ ہے۔ یوں تو ہمارے ہر پروگرام سے ہر عمر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، لیکن بزرگ اسلامی بھائی کے لیے ہم خاص طور پر اپنی گفتگو میں جو ہے وہ باتوں کو لاتے ہیں، جس سے جو وقت گزر گیا اس کو کیسے جو ہے کارآمد کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً توبہ ایک بہت پیارا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک تمام چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ جو لمحات باقی رہ گئے ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے وہاں ایک چیز ہے کہ صحت، تندرستی کے متعلق ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو جوان ہیں وہی صحت مند ہے، لیکن جب ہم ماحول کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح فراغت کے معاملے میں بھی ہم تھوڑا دھوکے میں ہیں۔ ہم فراغت کیا سمجھتے ہیں، کیا فراغت ہے، کیا صحت ہے؟ انشاءاللہ آج ہم مبلغین سے اس بات کو سمجھیں گے کہ فراغت کیا ہے، صحت کیا ہے، اور اس سے ہم اپنی آخرت کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بزرگ مبلغین موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ میری سیدھی جانب الحمدللہ مجاہد شاہ صاحب مدنی موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم استفادہ حاصل کریں گے اس بات پر کہ صحت اور فراغت میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور آخرت کیسے بن سکتی ہے۔ میری دوسری جانب مبلغ دعوت اسلامی
عمران مبلغ طاری بھائی موجود ہیں۔ عمران بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم اس موضوع پر سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنائیں گے۔ میرے ساتھ تیسرے مبلغ ہیں جو اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں گے، شاہد اتاری بھائی۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کرم ہے۔ آج ہمیں جو کلام سنائیں گے وہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی عمران امجدی بھائی، انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو بہت ساری اور بھی باتیں ان کے ساتھ ہم کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑی پیاری گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ کئی ہمارے ساتھ پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سے نوازا۔ اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ کہ صحت اور فراغت، عمران بھائی سے بات بھی کریں گے اور پہلے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عاصیوں کو دے تمہارا مل گیا، عاصیوں کو دے تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو دے تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے بے کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، کشف راز من رآنی یوں ہوا، کشف راز من رآنی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، مل گیا ملنے کا راستہ مل گیا، مل گیا ملنے کا راستہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں
سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا نہ خدائی کے لیے آئے حضور نہ خدائی کے لیے آئے حضور ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا نفس سے خود مطلب تجھے کیا مل گیا آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا جب تیرا نقش کف پا مل گیا جب تیرا نقش کف پا مل گیا خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن مجھ کو سگرائے مدینہ مل گیا مجھ کو سگرائے مدینہ مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا اے حسن فردوس میں جائے جناب اے حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو سگرائے مدینہ مل گیا ہم کو سگرائے مدینہ مل گیا سیوں کو گھر تمہارا مل گیا بیٹی کو ٹھکانہ مل گیا سبحان اللہ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بہت ہی پیارا کلام عمران امجدی بھائی ہمیں سنا رہے تھے بڑا سرور آ رہا تھا اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے شاہ صاحب صحت اور فراغت کے متعلق اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو بوڑھا ہوگا نا
وہ شاید صحت مند نہیں ہوگا، گرچہ کہ اس کے ساتھ آتی ہیں بیماریاں بڑھاپے کے ساتھ، بڑھاپا ہی خود ایک سمجھیے کہ بڑا جو ہے آزمائشی مرحلہ ہے، اور لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ بڑھاپے میں آدمی جو ہے وہ صحت اس کی مناسب نہ رہے؟ اور اسی طرح فراغت کیا صرف اس کے پاس ہے جس کو ہم بولتے ہیں یار بڑے فارغ آدمی ہو گئے آپ؟ تو سب سے پہلے تو عرفان بھائی ہم اس بات کو جان لیں کہ زندگی اگر بھرپور گزارنی ہے نا تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی ہے، ان سبحان میں سے ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ اب ان کی تعریف کیا ہے، اصل میں ان کی تعریف کیا ہے؟ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو مطلب آدمی جب بوڑھا ہو گیا، مطلب اوور ایج جس کو ہم کہہ لیں، تو وہ بس ہم کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے بیکار ہو گیا۔ حالانکہ ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو 60 سے زیادہ کے ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو 20-22 سال 25 سال کے ہوتے ہیں اور وہ بس سست ہوتے ہیں۔ تو صحت کا تعلق عمر سے بے شک ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جسم میں کمزوری آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی اپنی ایکٹیویٹیز سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی اپنی ایکٹیویٹیز کتنی ہے، وہ کتنا اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہے یا اپنے آپ کو کتنا رکھ رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی بیماری آ گئی ظاہر ہے وہ ایک الگ چیز ہے نا، لیکن عام نارمل زندگی کے اندر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو آدمی ہل جل کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی مصروفیت ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سست آدمی کے مقابلے میں صحت مند رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسری بات فراغت۔ اب فراغت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک یہ ہے کہ یا تو وہ بچہ اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے تو وہ بس وہ اس کے پاس وہی ٹائم ہے، وہ فارغ ہے، اس کی کوئی مطلب ایکٹیویٹی نہیں ہے، یا جو آدمی اب ریٹائر ہو گیا اپنی جاب سے اب وہ فارغ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں نا تو ایک نارمل آدمی جو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جو جاب کرتا ہے یا اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس بھی وقت ہوتا ہے فراغت کا۔ مثال کے طور پر میں ایک اپنی دکان چلا رہا ہوں، صحیح۔ اب میری دکان کی ٹائمنگ ظاہر ہے 12 گھنٹے تک ہوگی، 14 گھنٹے تک ہوگی، ایسا ہی ہوگا عام طور۔ صحیح۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پورا کا میرا مکمل 24 گھنٹے ہی جو ہے پورا کا پورا دن رات جو ہے مسلسل اسی میں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور پھر خصوصاً جو نوکری کرنے والے افراد ہیں، عموماً جو آفیسز کی جابس ہوتی ہیں وہ تو 8 گھنٹے کی ہوتی ہیں عموماً، اور دکان وغیرہ پہ 10 گھنٹے تک کی ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ صحیح۔ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں، ہم نے 8 گھنٹے ہم جاب کی رکھ لیتے ہیں کہ 8 گھنٹے ان کے جاب کے ہیں، اس کے بعد 16 گھنٹے بچتے ہیں۔ صحیح۔ 16 گھنٹے۔ اب ان 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے مزید ایکٹیویٹیز میں ہم ڈال دیں کہ جناب اس میں کھانا ہے، اس میں پینا ہے، فیملی کے ساتھ بھی رہنا ہے، پھر بھی 8 گھنٹے بچے۔ ہم فیملی کے ساتھ یا کھانے پینے میں پورے دن میں تقریباً میکسیمم 2 گھنٹے گزارتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ صحیح۔ اس کے بعد مطلب ہم 8 گھنٹے جاب پہ تھے، 2 گھنٹے یہ ہو گئے، 10 گھنٹے، 2 گھنٹے ہم آنے جانے کے سفر کے رکھ لیں، 12 گھنٹے، 12 گھنٹے بچے۔ اب اس 12 گھنٹے میں سے بھی ہم 8 گھنٹے چلے سونے کے رکھ لیں، صحیح۔ اگر ہم 8 8 گھنٹے سونے کے بھی رکھ لیں تو 20 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے۔ پھر بھی ہمارے پاس 4 گھنٹے بچتے ہیں، ہماری فراغت کے 4 گھنٹے۔ وہ 4 گھنٹے ایسے ہیں جن کو ہم صحیح طرح استعمال کریں تو یقیناً دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، گھر والوں کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، تو پڑوسیوں کا کیا حق ہے، تو دوستوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے نا۔ صاحب یہ بھی ہے نا، زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ زندگی بہتر بنانے میں ہم اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ بالکل مشہور حدیث پاک ہے، بارہا سنی بھی ہوگی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت۔ فراغت۔ اور واقعی اگر ہم مشاہدہ کریں تو ایسا ہی ہے اس حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو فائدے کی ہیں، آدمی کے فائدے کی ہیں، یعنی کہ اب صحت مند ہے، بہتر طریقے سے عبادت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوا کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو، صحیح۔ روزے رکھ سکتا ہے، نوافل جو ہے پڑھ سکتا ہے، آنکھیں اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اسی طرح وقت کے حوالے سے ہے۔
کہ وقت ہے تو اس وقت سے یہ عبادت کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ صحت و فراغت کو اللہ پاک کے احکامات بجا لانے میں استعمال کرے تو اسے فائدہ ہوگا، سبحان اللہ، اور جو شیطان کی مان کر صحت اور فراغت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے تو اس کا سرمایہ یعنی کہ زندگی ضائع ہو جاتی ہے، صحت بھی ضائع ہو رہی ہے اور جو ہے وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے ابن مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جب تک صحت اور فرصت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اللہ، اور جب صحت مرض میں اور فراغت مشغولیت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ان کاموں کے نہ کرنے پر شرمندگی شرمندگی ہوتی ہے، صحیح، کہ جو یہ وقت تھا ہمارے پاس ہم یہ کر سکتے تھے نہیں کیا، اور پھر افسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ افسوس یقیناً فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ اس شرمندگی سے پھر نہیں ہوتا۔ اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، بے شمار نعمتیں ظاہر شمار ہیں، لیکن یہ دو بھی نعمتوں میں سے بہترین نعمت، بہترین نمبر، ان نعمتوں پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہماری دنیا میں ہے یا آخرت میں، اگر ان دونوں میں سے کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ ہمارا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، ہماری صحت بھی ضائع ہو رہی ہے، اور ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب یوں ہے کہ صحت اور فراغت جو نعمتیں ہیں اس کی قدر کر لیں، ہیں اس کی قدر کر لیں۔ اچھا، فراغت کی اہمیت کیا ہے؟ آدمی ہم تو اچھا یہ جو دور ہے نا عمران بھائی، اس میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ملاقات کرنا بولا یار وقت ہی نہیں ہے، فراغت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بولے یار ہمارے گھر آئے، بولا بھائی اپنے گھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ اتنا مصروف لگا پڑا ہے۔ اچھا ہم دیکھتے بھی ہیں لوگ مشین کی طرح جو ہے نا وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بھی انکار نہیں ہے کہ اگر آپ ہوٹلنگ کا ماحول دیکھیں تو ایک قوم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے رات کی دیر تک۔ تو یہ جو فراغت کی اہمیت ہے یہ کیا ہے، اور انسان کس طرح اس کے کو بامقصد طریقے پر استعمال کر سکتا ہے؟ جیسے ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ فراغت ایک نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، صحیح، لیکن فراغت کو یوٹیلائز کیسے کرے گا؟ اب جو فارغ آدمی ہے، اب اس کے پاس فراغت کی نعمت تو ملی لیکن اس نے اپنا سارا فارغ وقت فارغ کاموں میں ہی لگا دیا، صحیح، تو پھر اسے کچھ حاصل تو ہونا نہیں۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی، اس نے ایک سوئی گاڑی اور دوسری سوئی جو ہے وہاں سے پھینکی تو وہ اس کے نکے میں سے نکل کے گزر گئی۔ اب سوئی میں دھاگا ڈالنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اب اس نے اتنا بڑا کام کر دیا تو سارا دربار جو ہے اسے دھات دینے لگا، تو بادشاہ نے اس کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے 10 کوڑے کی سزا کا اعلان کر دیا۔ اب سارے درباری جو ہے متعجب تھے کہ یہ کیا ہوا، ایک طرف انعام مل رہا ہے دوسری طرف جو ہے یہ سزا کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کام اس نے بڑا اچھا کیا، یعنی اتنا مشکل ترین کام اتنا آسان تو نہیں ہے یار، سوئی میں دھاگا ڈالنا مشکل ہوتا ہے، ایک سوئی دوسری جگہ دور سے پھینک کر جو ہے اس کا نکے میں سے نکال دینا یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ کہا اس کے لیے اس نے بہت محنت کی ہوگی، لیکن اس نے اتنی محنت اس فالتو کام کے لیے کی، اگر اس کی جگہ کوئی اور کام کر لیتا جس سے اس کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملنا، بولا اس سے اس کو نہ دنیا کا فائدہ تھا نہ آخرت کا، اس نے اتنی اس کی پریکٹس کی ہوگی، اتنی محنت کی ہوگی، اس لیے میں نے اسے 10 کوڑے کی سزا دی۔ تو اب آپ ہم کو یوں نظر آتا ہے یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ اب جیسے کام کاج سے آیا، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں یہ بندہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے۔ میں نے مفتی قاسم صاحب کا بھی ایک سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس طرح بندہ دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو فریشنس کے لیے یا تازگی حاصل کرنے کے لیے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہی بندہ جیسے اب 10 بجے سے بیٹھا ہے رات کو 2-3 بجے تک، تو اب وہ کون سی تازگی اس نے حاصل کر لی؟ اگر تھوڑی دیر 10-15 منٹ 20 منٹ
بیٹھ کر ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کر اس کا مائنڈ فریش ہو گیا تو باقی جو ہے قلبی سکون حاصل کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لے، ذکر اللہ کر لے، نوافل پڑھ لے، اور بھی تو بہت سے کام ہیں وہ کر سکتا ہے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، جو بیٹھا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 8-9 گھنٹے تو جاب کر کے آیا ہوں، اتنا تو میں مصروف رہا ہوں، تھک گیا ہوں، ذہنی طور پر پریشان ہوں، صحت کے طور پہ جسمانی طور پر تھکا ہوا ہوں۔ تو ایک دن ناظرین یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر آتا ہے کہ یار اب کچھ تھوڑا اور الگ ہونا چاہیے۔ اچھا اس الگ میں وہ جا کے دوست کے ساتھ بیٹھا، آپ اس کو بول رہے ہیں کہ اتنا لمبا نہیں بیٹھا۔ اچھا دیکھیں، فراغت ایک نعمت تو ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، اب وہ نعمت بھی ایسی کہ اس میں ٹھہراؤ بھی ہے، صحیح، آپ ٹھہر کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور جو اس کا جائزہ لے کر وقت کی قدر کر لیتا ہے تو غوث اعظم بن جاتا ہے، اللہ اللہ، خواجہ غریب نواز بنتا ہے، ماشاء اللہ، داتا علی حجویری بنتا ہے۔ واہ، ہمارے امیر اہل سنت کا معمول دیکھیں اللہ، کہ کب دوائی پینی ہے، کب چائے پینی ہے، کب کیا کرنا ہے، پورا شیڈول بنا ہوا ہے۔ جو اپنی زندگی کو شیڈول کے مطابق ڈال دے گا نا تو وہ فارغ نہیں رہے گا۔ امیر رسول کے مدنی مذاکرے دیکھتے دیکھتے نا ایک اسلامی بھائی کا کہنا یہ ہے کہ امیر رسول جس وقت مستقل مدنی مذاکرے جن دنوں چل رہے ہوتے ہیں، تو جب امیر رسول کچھ پیتے ہیں نا تو مجھے گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے پتا ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے کو اتنا وقت ہو چکا ہے۔ ایسا کیلکولیشن ہے نا سارا۔ اچھا یہ بڑی پیاری بات ہے عمران بھائی کہ فراغت تو مل جاتی ہے آدمی کو، یہ کہنا کیا میں بہت مصروف ہوں، تو اگر وہ مینیج کرے اپنے کام کو تو وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے پاس فراغت کا وقت ہے، تو اس کو کیسے اچھے طریقے پہ استعمال کریں؟ یہی ہے کہ اپنے زندگی کا شیڈول بنائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صحیح، یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ سارا دن بس کام کرو، اس کے بعد جو ہے مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ آپ سارے کام کریں لیکن لمٹ میں رہ کر، صحیح، جو جائز کام مباح کام ہیں وہ بھی جائز ہیں، لیکن وہ لمٹ میں جتنی نالج آپ کو چاہیے وہ اب آپ بولیں کہ میں 10 جو ہے جگہ کی خبریں پڑھوں گا اور بھلے وہ خبر ایک ہی ہو، تو اب وہ تو کام ایک خبر آپ کا کام چل گیا، آپ وہ کام کر لیں۔ دیکھیں جب فراغت کے بعد صحت جاتی ہے نا اللہ، تو کام ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، اب ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بہت ذیلی نگران تھے، ذمہ دار تھے، چوک درز دیتے تھے، مدرسہ بالغان، نیکی کی دعوت، پھر ان کی طبیعت وہ ہوئی، کڈنی ان کی فیل ہو گئی، میں ملنے بھی گیا، رو رہے تھے، پھر جیسے بیمار تھے تو فالج کا اٹیک ہو گیا، پھر گر گئے تو ہڈی ٹوٹ گئی، وہی کہہ رہے تھے کہ کاش مجھے پھر صحت مل جائے، تندرستگی کی نعمت مل جائے، میں دین کا کام کروں۔ لیکن خیر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، تو صحت و تندرستگی کی نعمت کتنی جس کے بڑی، پاس ہے اس کو قدر اور نہیں اس ہے۔ کے بعد فراغت بھی ہو ساتھ میں، یہ نعمت بھی ہو، اور اس کے بعد وہ اس سے مینیج نہ کرے، وہ ضائع کرتا رہے، تو اس سے بڑا اس میں بدقسمت۔ ایک اور بھی کام کیا جا سکتا ہے، جو فراغت کے اوقات ہے اس میں کوئی ہنر سیکھے عمران بھائی، بالکل سب سیکھنا چاہیے، بلکہ علم دین علم حاصل کریں، کرے، اور جو چیز یعنی آپ کو، جیسے وہ واقعہ سے ہے نا کہ دین اور دنیا دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ تو ہو، باقی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اگر 4 گھنٹے صرف گپے مارنے ہیں تو اس سے تو کوئی فائدہ حاصل ہونا نہیں۔ جیسا ابھی آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، اب ہمارے یہاں الحمدللہ رات کے جامعۃ المدینہ بھی چلتے ہیں نا، کنز الایمان شریف جامعۃ المدینہ رات کے ہیں کئی جگہ، تو جو اسلامی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنا شیڈول، اپنا دن میں کام بھی ہوتی ہے، ان کی مصروفیت بھی ہے، اس کے باوجود وہ رات کو وقت نکالتے اور علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اگر چاہیں تو یقیناً ہو سکتا ہے اپنے وقت کو مینیج کریں تو آخرت کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی نے کسی دانا سے کہا کہ کوئی ایسی خوبی بتاؤ، کچھ ایسا بتاؤ کہ میں رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی سوتا رہوں۔ اللہ بھائی 40 سال کی تیری اگر عمر ہے تو 20 سال تو سونے میں ویسے ہی گزار رہا ہے، اب تو دن میں بھی سوئے گا تو اگر 10 سال اور اس طرح گزار دے گا تو زیادہ سونے کو ترک کر دے۔ تو اب یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ یار فارغ ہیں تو سوتے رہیں اور کوئی کام نہیں کرنا، تو مطلب اپنی زندگی کو کے ٹائم کو، جو ٹائم ہمارے پاس باقی بچتا ہے اس کو مینیج کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے بہت فائدہ۔ عمران بھائی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہتے ہوئے نا، گھروں میں خاص طور پہ خواتین بچوں کی طرف کو ترغیب دے رہی ہوتی ہیں کہ سونے سے قد بڑھتا ہے، سونے سے جو ہے وہ
صحت بہتر ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کچھ؟ یہ تو اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کھیلتے بہت زیادہ ہیں. اب صحیح. وہ کھیل کود میں اپنا وقت نکالتے ہوتے تو مائیں یہ سوچتی ہیں کہ کھیلنا اپنی جگہ ہے، پھر سونا، پھر اس کے ساتھ پڑھائی کا خیال رکھنا. تو وہ بھی ان کا شیڈول بنانے کے لیے کہتی ہوں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارا دن بچہ کیونکہ مائیں جو ہے وہ جیسے آپ کا بھی، ہم لوگ تو اس سرکل سے گزر ہی رہے ہیں. صحیح، اور صحیح. یہ ہے کہ جیسے اب نوجوانوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے، اب جب ماں ہوتی ہے وہ بچے کو اٹھائے گی بھی، اسکول بھی بھیجنا ہے، مدرسے میں بھیجنا ہے، ٹیوشن بھی بھیجنا ہے، سارے کام جو ہے مینیج جو ہے اصل ماں جو ہے جیسے عمران بھائی کرتی کہ ہے. فراغت جو آپ کی ہے نا، وہ سونا بھی ہے نا، یہ ہے زندگی. لیکن دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ اپنے کاموں کو لائیں تو یہ فراغت آپ کو فائدہ دے گی. ہم اکثر جو یہ کہتے نظر آتے ہیں یار میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں، بہت مصروف ہوں. تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہم نے دیکھی مدنی چینل کے ناظرین کہ انہوں نے اپنے دن بھر کے کام کا شیڈول نہیں بنایا ہوتا. اچھا ایک اور عادت ہے کہ جس کام میں لگ گئے نا بس اس میں ہی لگے ہوئے. اب وہ جو دوسرا ہونا تھا نا شاید اب وہ رہ گیا. کیا کہتے ہیں شاید بھائی آپ؟ یہ بھی ایک انداز ہے نا ہمارا زندگی گزارنے کا کہ ہم کام تو بہت سارے کر رہے ہیں اور جو ہے وہ قدر نہیں کر پا رہے ہیں وقت کی. اس قدر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ عرفان بھائی، وقت کی قدر کرنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو یہ سمجھا جائے نا. صحیح. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم بس زندگی بھر ہمیں یہیں رہنا، اب ہماری اختتام ہی نہیں ہونا ہے. اللہ ایک مقررہ ٹائم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجا ہے. بے شک اور اس میں ہماری آمد کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا ہے بے شک اور آخرت کی تیاری کرنا ہے. بے شک. ظاہر سی بات ہے جو بھی سانس ہم ایک دفعہ لے رہے ہیں نا، اللہ یہ پلٹ کر کسی بھی قیمت پر دوبارہ واپس نہیں آنے آمین. والی. یعنی ایک مثال کے طور پہ کسی شخص کو کہا جائے تمہارے پاس یہ 2 گھنٹے ہیں اور آپ جو مال و اسباب جمع کرنا چاہیں جمع کر لیں یا اٹھانا چاہیں اٹھا لیجئے. اب وہ 2 گھنٹے مثال کے طور پہ وہ بستر پہ جا کے آرام کرنے میں گزار دے، اور جب 2 گھنٹے کا ٹائم پورا ہو جائے تو اب وہ بولے یار میں کچھ اٹھانے دو میرے کو، تو اب تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی نا. نہیں ہوگی. صحیح. تو بات یہ ہے عرفان بھائی کہ یہ ہمارا ٹائم جو ہے نا، یہ زندگی جو ہے ایک مقررہ ٹائم کے لیے ہمارے کو ملی ہے، اور ان قریب ہم جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اللہ تو یوں بھی اگر ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے کرم سے، تو ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ لمحہ جس میں ہم نے اللہ پاک کا ذکر کر لیا، وہ ہمارے لیے زیادہ باعث اجر و ثواب کا بنا، یا خدا نخواستہ ہم غفلت میں یا کسی بھی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا، یا تو ہم اپنی فکر آخرت میں ڈوبے ہوں تو وہ تو بہتر ہے. لیکن ہم نہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ کوئی اپنی آخرت کے معاملات کے حوالے سے ہماری جو ہے نا تفکرات میں ڈوبے ہوئے ہیں، صحیح. صرف دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ ایسی فضولیات میں ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہم سے زیادہ مطلب بدقسمت کون ہوگا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی پیارے جملے ہیں، اور میں چاہتا ہی سناؤں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ اللہ یہی سانس تو ہیں کہ اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے، یعنی ٹوٹ جائے، رک جائے، جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے آمین. جس نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند ندامت کے آنسو بہائے. سبحان یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی. ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی مراد ہے. یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا. تو عرفان بھائی بات یہ ہے کہ جو فراغت جن کو میسر آئی ہوئی ہے، یعنی فراغت مند یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم کام کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کام کے دوران بھی ڈیفینیٹلی ذکر و درود پہ تو پابندی نہیں ہے نا. ہاں اپنے کام پر آپ کو فوکس کرنا ہے، توجہ دینی ہے، لیکن اللہ کا ذکر تو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، نمازوں کی پابندیاں کرنی ہیں، اپنے وقت کو اچھے انداز پر گزارنا ہے.
اگر خدا نخواستہ ہم اپنے فضولیات میں گزاریں گے، ہنسی مذاق میں، بعد آپ نے دیکھیں گے عرفان بھائی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی بس ہنسی مذاق میں ہے، بس کوئی جا رہا ہے اس کو چھیڑ دیا، اس کو ہنسی مذاق کر لیا، اس سے بات کر لی. یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار ہم کوئی ایسا نہیں ہے کھیل کودنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے. ہمارا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے نا کہ ہمیں کس مقصد کے پیدا کیا ہے. شاید بھائی یہ تو یوں ہے نا کہ بھئی یہ نوجوانوں کا انداز ہے. اچھا بوڑھے اپنے وقت کی قدر کیسے کریں؟ اور بات یہ ہے کہ عرفان بھائی میں آپ کو عرض کروں، یقین کریں کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا، یعنی خوف خدا بنیاد بنتی ہے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی. فکر کریں. جس شخص کے دل میں بھی اللہ پاک کا خوف ہوگا نا، وہ لڑکپن کی کیفیت میں ہو، جوانی کی کیفیت میں ہو یا بڑھاپے کی کیفیت میں ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ پاک کی یاد میں مشغول بھی رہے گا اور اپنی آخرت کی تیاری بھی کرے گا، وقت کی قدر بھی کرتا رہے. تو اسی طرح عرفان بھائی وقت کی قدر سے متعلق حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ، اب بڑا پیارا یہ سننے والی بات ہے، روزانہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا، ندا کرنے والا آواز دیتا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، میں نئی تخلیق ہوں اور تیرے عمل کا گواہ ہوں، میں تیرے عمل کا گواہ ہوں، لہذا عمل صالح یعنی نیک عمل کے ذریعے مجھ سے توشہ بنا لے، آخرت کے لیے سرمایہ، آخرت کے لیے کچھ جمع کر لے، کیونکہ پھر قیامت تک میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اللہ. عرفان بھائی یوں ہمیں وقت کی قدر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں جو بھی ساتھ ہم نے لے لیا وہ پلٹ کے نہیں آئے گا، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہے نا وہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. ہر ایک سانس وہ ہمارا موت کی جانب سنگ میل ہے. تو یا تو یہ گزرا ہوا لمحہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے قرب میں ہمیں لے کے جا رہا ہے، یا اللہ پاک کرم فرمائے معاذ اللہ ہم کہیں خدا نخواستہ جہنم کی طرف بڑھنے والے نہ ہو جائیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کو اچھے انداز پر گزاریں. جیسے عمران بھائی نے فرمایا تقسیم کاری کر لیں. نماز کے اوقات میں تو ہمیں نماز ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ ذکر و اذکار کے لیے اپنا وقت مقرر کر لیا جائے، کچھ تلاوت قرآن پاک کے متعلق اپنا وقت مقرر کر لیا جائے. اچھا اسی دوران ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو بھی تو ہمیں مائنر سکھانے ہیں نا، آداب سکھانے ہیں، ان کو گفتگو کے انداز سکھانا ہے. ہمارا شفقت بھرا انداز ہوگا، فکر و آخرت بھرا انداز ہوگا تو شاید ہمیں کچھ بولنا بھی نہیں پڑے گا، ہے نا. کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا عمل جو ہے نا وہ آپ کی ترغیب سے زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے. جو ہمارا عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ عمل جو ہے ہمارے گھر والے دیکھ کر وہ از خود ترغیب کی طرف روا دوا ہو جائے. تو بہتر ہے کہ عرفان بھائی اللہ پاک کا ہم یوں بھی شکر ادا کریں کہ اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ وقت کو بالکل فضولیات میں اڑا رہے ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا دینی ماحول، یقین کریں اتنی بڑی نعمت ہے آج کے دور میں کہتا ہوں کہ اس کا شاید ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج الحمدللہ کچھ نہ کچھ جو آج ہمارے دل میں خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمعیں ہیں، جو آج ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کے معاملات ہیں، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، دعوت اسلامی کا احسان ہے. جیسا کہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں، کم و بیش 1.5 گھنٹے کے آس پاس آپ جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. حالانکہ آپ کی کیفیت کیا ہے، کم و بیش 77 کے آس پاس آپ کی ایج بن رہی ہے اس ٹائم پہ، لیکن اس وقت بھی اللہ کے بندوں کو رہنمائی دینے کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ اپنا وقت بھی قیمتی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ. کچھ نے کیا کمانے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا. یہ بات تو آپ نے شعر کے ذریعے ہم کو سمجھائی کہ بھائی کوئی نہیں بھروسہ میرے بھائی زندگی کا، یہ حقیقت ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسی ندامت کبھی نہیں ہوتی جیسی ندامت مجھے اس دن پر ہوتی ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، ہم سوچیں کہ ہمارا وقت کیسا گزر رہا ہے، کیا ہم نے بھی کبھی، اچھا ایک بڑی عجیب کیفیت ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو، آپ اگر
ان کے وقت کے حوالے سے بات بھی کریں نا تو وہ سمجھانے والے کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو کیا پتا بھائی کیسی مصروفیات ہیں, کیا معاملات ہیں, آپ اپنی بات کر رہے ہیں. یہ بات سمجھیں کہ ہمارے اسلاف کا انداز زندگی کیا تھا, فکر آخرت کیسی تھی, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بلندی, اپنا سرخ روحی پانے کے لیے, اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے کس طرح اپنے وقت کی قدر کیا کرتے تھے, اور ہمیں وقت کی قدر کس انداز سے سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے ایسی ندامت کبھی نہیں ہوتی جیسی ندامت مجھے اس دن پر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو اور میری عمر کا وقت کم ہو جائے مگر اس میں میرا عمل زائد نہ ہو. یعنی ہر روز عمل میں ترقی کی طرف ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں نا مدنی چینل کے ناظرین, ہماری عمر تو ڈھل رہی ہے, ہم یعنی کہ یوں کہیے دکھنے میں تو ہم ہو سکتا ہے ابھی 70-80 سال کے ہو چکے ہوں, ہمیں لگتا ہو کہ بھئی میں 90 کے قریب پہنچ رہا ہوں, میں عمر بڑھ رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کی طرف ڈھل رہی ہے. وہ کوئی لمحہ نہیں ہے, کون سا وہ لمحہ ہے کہ جس وقت ہمارے بارے میں جو ہے لوگ یہ کہتے نظر آئیں کہ حضرت مرحوم ہو چکے ہیں. لیکن آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ ہر لمحہ جو گزرے نا, جو دن آئے وہ گزرے تو میرے عمل میں زیادتی ہو جانی چاہیے. یعنی میں عمل میں ترقی کروں, اگر میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کروں. اچھا میں نوافل کا اہتمام دن میں کرتا تھا, رات کی شب بیداری کو بھی جو ہے وہ اپنے شیڈول میں شامل کر لوں. اچھا یہ کرتا تھا تو نماز فجر کے بعد اگر میرا معمول یہ تھا کہ میں فجر پڑھنے کے بعد مسجد سے گھر آتا اور سو جاتا تو اب تلاوت قرآن پاک کو اپنے معمولات میں لے آؤں, درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کروں, اللہ پاک کے ذکر کو اپنے جو ہے وہ معمولات میں شامل کروں. نہ کہ میں یہ سوچتا رہوں کہ اب تو میری عمر بڑھ چکی ہے, میں وقت کیسے گزاروں. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے نگرانی شورا کا, آئیے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے معمول کی نیکیاں نہ کر پائے تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا. اب مثال کے طور پر جیسے گھر کے اندر ہے, صحت مند ہے اور اپنے نفلیں پڑھ رہا ہے اور بھی دیگر ایسی عبادات کر رہا ہے, اب سفر میں آ گیا یا بیمار ہو گیا, اب نہ وہ تلاوت کر پا رہا, روز کی اتنی تلاوت کرتا تھا, روز کی اتنی نفلیں پڑھتا تھا, روز کے اتنی دیگر عبادات و نیکیاں کرتا تھا, روز کے اتنے اوراد و وظائف پڑھتا تھا, روز کے اتنے اذکار تھے اس کے وغیرہ وغیرہ, جو اور دیگر نیکیاں کرتا تھا, صلہ رحمی کے طور پر لے لیں, سب کچھ کرتا تھا. اب بیمار ہو گیا, نہیں کر پا رہا, سفر میں چلا گیا, نہیں کر پا رہا. اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے اس وقت جب یہ نہیں کر پا رہا, اسے ان عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جب وہ صحت کے وقت پہ کر رہا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر وہ اس میں صحت میں ہوتا اور اپنے سفر میں نہ ہوتا تو یہ وہ عمل کرتا. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے, اور کتنی اس کے اندر ایک خوبصورت پیغام ہے کہ صحت کو غنیمت جانے, فرصت کو غنیمت جانے. جب مصروف ہو جاتا ہے نا بندہ, پھر یاد آتا ہے, یا جب پھر بوڑھاپا آ جاتا ہے یا بیماریاں آ جاتی ہیں نا, وہ گھٹنے ساتھ نہیں دیتے تو بازو ساتھ نہیں دیتے تو کمر ساتھ نہیں دیتی تو عقل ساتھ نہیں دیتی, زبان بازوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, کان بازوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. سارے جب بندے کی عمر جو بڑھتی ہے یوں اعضاء بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اب گھر جتنا پرانا ہوگا اتنی اس کی چیزیں بھی گھستی ہیں, باقی مینٹین کر کے بندہ کتنا مینٹین کر لے گا. سبحان اللہ. عمران میں نگرانی شورا جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں وقت کے حوالے سے, معاملات کے کیا فرماتے ہیں آپ؟ شک وقت کی قدردان جو ہوتا ہے, جیسے ہمارے اولیاء کرام, اللہ, آج ہمارا ایک طبقہ ہے, چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے وہ بڑے بوڑھے ہوں, کہتے ہیں ٹائم کیسے پاس کروں. لیکن ہمارے اولیاء کرام کے نزدیک ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. اللہ, یعنی اب مزید عبادت کیسے کروں, ٹائم کہاں سے لاؤں, ٹائم بہت مختصر ہے, وقت میرے پاس نہیں ہے, اب میں عمل کیسے. آج ہمارا الٹا حساب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں کیا, ٹائم تو ہمارے پاس بھی, ہم ٹی وی نہیں کھولے تو کیا کریں, ہم میچ نہیں دیکھے تو کیا کریں, ہم کریں کیا پھر, اکیلے بیٹھے. بڑی عمر کے لوگ ایسے بھی آپ کو کہتے نظر آئے. آپ نے بڑی پیاری بات کی بزرگوں کے حوالے سے. علامہ ابن جریر
تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک روزانہ 40 ورق تحریر کیے. ان کے شاگردوں نے ان کی ہوش مندی کی عمر میں موت تک کا حساب لگایا. وہ 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے. پھر اس ساری عمر کے ایام میں تصنیفات کو تقسیم کیا تو روزانہ کے 14 صفحات بنے. یعنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہوش مند ہوتے ہی روزانہ بلا ناغہ 14 صفحے تصنیف کیے، تحریر کیے. یعنی یہ انداز ہے عمران بھائی ہمارے اسلاف کا کہ آخرت کی تیاری، صحت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اپنے وقت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. یعنی اپنی جو فراغت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اللہ پاک نے جو صحت دی ہے نا اس سے بھی نفع حاصل کرنا ہے. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں وقت درست استعمال کیسے کرے آدمی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں چاہے وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو تو وہ کہتے تو یہ نظر آتے ہیں یار وقت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے. آپ تو بات صحیح کر رہے ہیں، وہاں چلنا چاہیے، اجتماعات میں آنا چاہیے، لیکن دیکھتا میں مصروف اتنا ہوں، وہ پوتا پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، تو اس کو ایک کو اسکول لے جانا ہے، اس کو لے کر آنا ہے، تو پھر فلاں مصروفیت ہے. اچھا ہم جب مدنی چینل کے ناظرین جامعۃ المدینہ کی طرف نظر دوڑاتے نا تو آپ یقین کریں اس عمر کے لوگ بھی الحمدللہ ہمیں درس نظامی کرتے ہوئے عالم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ قدر ہے، وہ قدر کس طرح حاصل کی جائے؟ سب سے پہلے تو قبلہ امیر علیہ سنت مدظ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم فرمائے. ان کا ایک مشہور قول ہے، ہم نے بارہا سنا بھی ہوگا. آپ فرماتے ہیں ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے بات تو یہ اپنی بتا لیں کہ ہم نے جو ہے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لینا ہے، مینیج کرنا ہے کہ اس ٹائم میں کھاؤں گا، اس ٹائم میں سوؤں گا، اس ٹائم میں اٹھوں گا. جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی امیر علیہ سنت کے حوالے سے کہ مدنی مذاکروں میں بھی انہوں نے کس وقت چائے پینی ہے، اللہ کس وقت آپ نے جو ہے وہ جو ہے دیکھنا ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، سب ایک ایک چیز آپ کی مینیج کی ہوئی ہوتی ہے، کیلکولیٹ. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی مذاکروں کے اندر جس وقت مرشدی سیدی امیر علیہ سنت آپ فرما رہے ہوتے ہیں، جب ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائم ہم نے دیا تھا، یہ ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ آپ ہر چیز پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر ہم اپنی زندگی کو بھی کاموں میں تقسیم کر لیں تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں امیر سنت ایک طرف ہماری اور توجہ دلاتے ہیں، وقت کی قدر کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے شیڈول سے، آپ کے معاملات سے. اچھا ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا. ہمارے ہاں نا ڈاکٹر کی طرف جانے کا ایک رواج نہیں بنتا، یا کیونکہ یہ رجحان ہی نہیں بنتا. ہم بولتے ہیں یار یہ کھا لو، وہ پی لو. ابھی جیسے موسم ہے نا، اب موسم تبدیل ہوا ہے تو بزرگوں پر زیادہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے اوڑھنے پہننے کے حوالے سے بھی کچھ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، پھر کھانے پینے کے حوالے سے بھی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. تو اب صحت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتی ہے. جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر ہی نا وہ اس سے لے لی، اس سے لے لی، فلاں چیز لے لی. تو یہ بھی ایک بڑی تعلیم فرمائی ہے. پر مزہ جملہ ہے جی جی کہ وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کھاؤں جس سے وزن کم ہو جائے. اللہ. یعنی کہ وزن کم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانے کا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کھاؤں گا تو میرا وزن کم ہوگا. مطلب وہاں پہ بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیز مل جائے کھانے کے لیے، غرض یہ کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے. تو یہ جس طرح ہمیں شیخ طریقت فرماتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آپ اپنا جو ہے کچھ عرصے میں اپنا چیک اپ کرائیں، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں. حقیقت ہے ہم جتنے صحت مند ہوں گے معاشرے کے لیے اتنے فائدہ مند ہوں گے، اور جتنے ہم بیمار ہوں گے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم اب بیٹھ جاتے ہیں، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، ہمارے کو اٹھانا بٹھانا بھی دوسروں کے اوپر بن جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں نا، براہ راست نہ صحیح لیکن تکلیف تو انہیں ہو ہی رہی ہے. وہ اس کا اعلان کریں یا نہ کریں لیکن ہو رہی ہے. بالفرض رات کو میں نے کروٹ بدلنی ہے اور میں کمزور ہوں، نہیں بدل سکتا، میں کسی کو آواز دے رہا ہوں، اس بیچارے کی نیند خراب ہو رہی ہے، وہ آ رہا ہے اٹھ کے، وہ اپنی محبت میں آ رہے ہیں کہ نہیں میں تو بابا کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت تو یہ تکلیف تو ہم دوسرے کو دے رہے ہیں نا. اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں تو اپنے لیے بھی
اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور وہ مطلب امیر اہل سنت سے سیکھا ہوا ہے. ذاتی طور پر میں مطلب ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو اس دور میں بھی ہر 5ویں دن قرآن پاک مکمل فرماتے ہیں. ایک دن میں 6 پارے پڑھتے ہیں, 2 صبح 2 دوپہر 2 شام, مطلب ان کی اپنی روٹین ہے. انہوں نے یہ بھی ایک تعداد ہو گئی جو مطلب ماشاءاللہ ہر 5ویں دن ان کا ایک قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. مطلب میں بھی, آپ نے ترغیب دلائی تو مجھے بھی ایک اسلامی بھائی ذہن میں آئے کیا ذہن میں, وہ ماشاءاللہ وہ ہر جمعے کو ہماری یوں کہنے کے دعوت ضیافت کا انتظام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ میرا قرآن پاک ختم ہوا ہے. الحمدللہ. یہ بڑا اچھا انداز ہے مسلمانوں کا ماشاءاللہ. تو جب ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے صحیح, اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے آپ بھی فائدہ مند ہوں گے اور معاشرے کے لیے بھی سود مند ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ایک ٹرین سا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی میری اب اتنی عمر ہو گئی, اب میں کیا کروں گا. یہ تو آپ کے پاس قیمتی چیز لمحات مل گئے. صحیح. مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کے اندر اتنا مصروف رہا کہ میں گھر کے اوپر, بچوں کے اوپر, ان کی توجہ, ان کی تربیت, ان کی تعلیم کے اندر اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا. صحیح. اپنی آخرت کے حوالے سے مطلب ٹھیک ہے فرائض ہی ادا کرتا رہا ہوں, میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں, لیکن اب تو میرے پاس وقت ہے کہ میں نوافل پڑھوں, نوافل کی کثرت کروں, نیک اعمال کروں. مجھے پتہ ہو کہ فلاں شخص میرا بیمار ہو گیا ہے, میں جا کے اس کی عیادت کر لوں, میں ایک قافلے میں سفر کر لوں, میں نیکی کی دعوت دے لوں. مطلب یہ کہ اب میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے سوچوں. معاشرے کے اندر دیکھوں کہ کسی کی کوئی پریشانی ہے, میں حل کر سکتا ہوں تو میں جا کے اس کی حل کروں. اب دیکھیں نا, دین اسلام تو ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے نا. بے شک. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو بہتر کرنے کا بھی تو طریقہ سکھایا ہے نا. الحمدللہ. ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ جو راستے میں تکلیف دے, ٹھیک ہے اب سب مصروف ہے اپنی اپنی جگہ میں, میرے پاس تو وقت ہے, میں اس تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی کوشش کروں, اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں, دوسرے کے لیے فائدہ مند بن جاؤں. اب میرا وقت نیکی کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے اور مطلب میری مصروفیت بھی آ گئی. ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری مصروفیت کیا, میں کیا کروں, مصروفیت بھی آ گئی, اور وہ مصروفیت بھی ایسی ہے جو مجھے مشغول بھی رکھ رہی ہے اور مجھے میری آخرت بنا رہی ہے. اسی طرح جو ہے اگر مزید آدمی بڑی عمر کا بھی ہو گیا تو مختلف کورسز کر سکتا ہے. مطلب جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا درس نظامی کے حوالے سے, ابھی میرے خیال میں 2 سال پہلے کی بات ہے, ایک جامعۃ المدینہ سے جو ہے ایک بزرگ اسلامی بھائی, تقریباً 70 سال سے اوپر ان کی عمر تھی, غالباً 74 کے قریب ان کی عمر تھی, وہ ان کی دستار بندی ہوئی ماشاءاللہ. اب 74 ایئرز یعنی کہ 74 سال میں انہوں نے درس نظامی کی, تو تقریباً 66 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا, تقریباً اوسط یہ تھا. تو 66 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تو 74 سال کی عمر میں ان کی دستار بندی ہوئی. غرض یہ کہ آدمی اب بڑی عمر کا بھی ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا, اس کو کر سکتا ہے. اور پھر یہ والی بات سب سے اہم ترین کہ اب وہی زندگی کے اندر میں اپنے مصروف رہا, میں اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کر سکتا. اب میرے پاس وقت ہے, اب تو میں مسجد کی زینت بن جاؤں. سبحان اللہ. اب تو میں ایسا بن جاؤں جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, لوگ پوچھتے ہوں یار وہ کدھر ہے, یہ گھر دیکھ لیں مسجد میں بیٹھا ہوا ملے گا. ایسے بعض بزرگوں کے متعلق ہوتا ہے نا کہ جب ان سے کوئی ملنا ہے بولتے ہیں یار ابھی تو نماز کا ٹائم ہے. ہاں وہ پہلے چلے جاتے ہیں, وہ تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں, ذکر وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں. صحیح. تو اس طرح جو ہے ہم اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ہم فراغت بھی ہمارے لیے بہتر ہوگی. اور اگر ہم اپنا جسم کا خیال رکھتے ہیں, اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں اور مطلب اس طرح جسمانی اپنی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں تو ہم معاشرے کے لیے سود مند بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک اور انداز بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین, شاہ صاحب ہماری گفتگو فرما رہے تھے مجاہد بھائی, اور بڑی پیاری بات کہ اپنے وقت کو, اچھا اس وقت میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ فارغ ہیں تو آپ مریض کی عیادت کیجیے اور ثواب کمائیے. اللہ کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی بھائی کی زیارت کی, ایک منادی آواز دیتا ہے تو مبارک ہو, تیرا چلنا مبارک ہو, تیرا ٹھکانہ جنت ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں کی عیادت کیجئے, آپ کے پاس وقت ہے آپ اپنے رشتہ داروں کی عیادت کیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہوں جو نہ دنیا کے کسی پیشے میں لگا اور نہ آخرت کے عمل میں ہو,
وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنی مصروفیات پر غور کیجیے کہ وہ جو مصروفیت ہے نا، وہ جو میرے کو فراغت نہیں مل رہی ہے. ہم ہمارا جو موضوع ہے نا صحت و فراغت، اس کو سمجھیے. جو فراغت آپ کو نہیں مل رہی ہے وہ واقعی میں اس کام میں آپ مشغول ہیں جو آپ کو چاہے دنیا ہی کا فائدہ دے رہی ہو نا، آپ کو آخرت کا نہیں. دنیا کا تو دے رہی ہو، اچھا دنیا کا نہیں آخرت کا دے رہی ہو. ان دونوں کے علاوہ اگر تیسری جگہ پر آپ ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ خسارے میں. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ میں ایسے آدمی کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتا ہوں بھائی جو نہ دنیا کا پیشہ کوئی دے رہا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے فراغت کے وقت کو اچھے انداز سے گزارنا چاہیے. اور اس میں بہت ساری باتیں ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ہماری رہنمائی کی. اور اس میں یوں بھی ہے کہ مریض کی عیادت کیجئے، کسی کی مدد کیجئے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں دنیا و آخرت کا فائدہ اٹھائیے. ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب. امیر اہل سنت کا ایک جملہ سیکھا تھا اور کیا کمال کا جملہ ہے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ دسترخوان بھری صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. بس یہ جملہ یاد رکھ لیں. دوبارہ بتائیں. بڑا دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، اچھا دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. ذرا بس آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے. اچھا کھائیں مگر ڈر ڈر کر کھائیں، کیا بات. چیک کر کے کھائیں، غور کر کے کھائیں. جو آیا وہ مت کھا لیں. پیٹ آپ کا ہے، صحت آپ کی ہے، دسترخوان بے شک کسی کا ہے. اگر آپ کسی کے دسترخوان پر بھی ہیں تو سب کھانا واجب نہیں ہے. تو آپ سلیکٹ کر لیں کہ میں نے یار یہ چیزیں کھانی ہیں جو مجھے نقصان نہیں دیں گی. ایک اور چلیں آسان کر دیتا ہوں فارمولہ کہ زیادہ وہ کھائیں جو براہ راست ہے. تو سب اللہ نے بنایا ہے، سب اللہ کی عطا ہے، مگر جس کو آسان کہہ لیں کہ ان پروسیس فوڈ زیادہ کھائیں، پروسیس فوڈ کم کھائیں. بندوں نے جس میں آمیزش کی ہے وہ کھانا تھوڑا کم کھائیں. تو اگر آپ اپنی خوراک کا پورا نہیں کر سکتے 50% تو کر لیں. آپ دیکھیں آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. 50% آپ وہ کھائیں گے جس میں کسی بندے نے کوئی کاریگری نہیں کی ہے، جس میں آپ سلاد کھا لیں، جس میں آپ فروٹ کھا لیں، جس میں آپ نٹس کھا لیں، وہ کھا لیں جس میں کسی نے کوئی ملایا نہیں، سیدھا سیدھا وہ آ گیا. ٹھیک ہے، ان پروسیس فوڈ. دنیا آ گئی آرگینک فوڈ پر. اچھا آپ دہی لے لیں، آپ دودھ لے لیں، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات کروں. دنیا نے آج بتایا ہے، اب نبی پاک کی سیرت اٹھا لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے آقا کی خوراک دیکھ لیں، کیا بات ہے. تقریباً ان پروسیس فوڈ ہیں. واہ. تقریباً دودھ، زیتون، کھجور، تربوز. آپ نبی پاک بہت کم. اچھا پیارے آقا علیہ السلام کی گھرانہ اقدس کی، کاشانہ اقدس کی باتیں تو ہم نے پڑھا کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اللہ. اس کا مطلب کیا تھا؟ ان پروسیس فوڈ زیادہ تھا، بغیر پکی ہوئی چیزیں زیادہ نبی پاک کے استعمال میں تھی. اسلامی بہنوں کی دل جو ہوگی آپ ان کو کچن سے باہر نکالیں، ان کو کہیں آپ بھی قرآن پڑھیں اور کم کچن میں وقت گزاریں. میں ایک بہت بات شاید عجیب لگے گی، 60 سال کے ایک امریکن سے ملا، مسلمان تھے ہمارے ماشاءاللہ، مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی. علی بھائی وہ ہم سب سے زیادہ جوان تھے. یعنی وہ آپ ان کو دوڑا لیں، آپ ان کو بھگا لیں، وہ اتنا فٹ. ان کی 2-3 جملے میرے دماغ میں بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی، جس گھر میں عورتیں 8 گھنٹے باورچی خانے میں ہوتی ہے نا، اس گھر میں 80% بیماری ہوتی ہے. جس گھر میں عورتیں 6 گھنٹے گزاریں گی نا 60% بیماری ہوگی. جس گھر میں روز 2 گھنٹے عورتیں کچن میں گزاریں گی وہاں 20% بیماری ہوگی. میں نے کہا آپ تو لگتا ہے عورتوں کے نمائندے ہیں، ان کو کچن سے نکالنا چاہتے ہیں. تو کہا آپ ان پروسیس فوڈ کی طرف آ جائے. پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ مذہبی آدمی ہیں نا، آپ نبی پاک کی سیرت بتائیے، ان کے گھر میں کتنے دن چولہا جلتا تھا. میں غور کرنے لگ گیا پیارے آقا کی خوراک کیا تھی. سنت میں تو عظمت ہی ہے نا، اور نبی پاک کی سنت سے زیادہ صحت مند چیز کون سی ہوگی. پھر میں غور کرتا رہا کہ ان پروسیس فوڈ، آرگینک فوڈ، آج دنیا میں بڑے بڑے سٹور بن رہے ہیں کہ یار کھانا وہ کھاؤ جو ان پروسیس ہے، آپ صحت مند رہیں گے. اچھا اب شوگر کا مریض، اب جس کو شوگر ہے وہ اس کے سامنے جب مٹھائی رکھ دے جی تو بڑا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ذہن بنا لے کہ یہ کیلا میرا رسگلہ ہے، یہ جو ہے وہ جو گرما ہے یہ میری رس ملائی ہے، اور یہ والا جو ہے نا سیب جو ہے یہ سمجھ لے میرا جناب فلاں دوسری مٹھائی ہے، تو وہ مٹھائی کو چھوڑ کر اس کو انجوائے کرے. میٹھا بھی نفسیاتی اثر ہو گیا، مقصد ذہن بنا لے کہ یہ میری مٹھاس یہ ہے نا، اور آپ کو میٹھے کی طلب بھی پوری کر رہا ہے وہ فروٹ، اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا کیونکہ آرگینک ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ میں نے بہت پھر اس پر غور کیا. صحت مند بھی رکھتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے. تو ان پروسیس فوڈ کھانا ہے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت دیکھیں ہری بھری. کیا بات ہے، کیا بات. رکن شورا ہمیں بڑی زبردست توجہ دلا رہے تھے کہ صحت مند رہنے کے لیے خوراک کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جب صحت ہوگی تو پھر آپ جو ہے عبادت بھی کر سکیں گے، بال بچوں کے لیے جو ہے وہ کمائی کا بھی سلسلہ بنا سکیں گے، اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دے سکیں گے. اور صحت کے لیے بڑی پیاری بات، اور بڑی پیارا جملہ تھا رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا کہ وہ فوڈس، وہ کھانے
جس میں لوگوں نے کچھ جو ہے وہ بولے اپنا حصہ ڈالا ہو، اس سے بچے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ ہاں، یہ جملہ جیسے کہ دسترخوان پہ ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان پہ ہی بگڑتی ہے. زبردست. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کسی کو شوگر ہوتی ہے. اب میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اپنے ساتھ جیسے محفلوں میں جائیں، اب اس کو اسلام بھائی کو شوگر ہے، وہ بولے گا یار غوث پاک کا لنگر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو آپ اس چیز سے بچے. آپ یہ غوث پاک یعنی نام آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نفس کی خواہش ہے کھانا. اصل آپ کے نفس کی خواہش ہے، اور آپ جو ہے یوں جو ہے لائن کراس کر کے جو ہے بول رہے آنے دو. اس میں جو نمکین آیا ایسا نہیں عمران بھائی، جو نمکین آیا وہ بھی غوث پاک کی کئی نیاز کا لنگر ہے، میٹھا ہی ضروری نہیں ہے. کیا بات ہے. اب یہ ہے کہ کسی کو کولیسٹرول ہوتا ہے کیا. اب بعض ایسے بھی دیکھیں، چائے، بوتل، آئس کریم سب چل رہا ہے. اب دعوتوں میں آج کل جیسے بڑے، اب جیسے آپ کا معدہ جس چیز کو سوٹ کرتا ہے، آپ اپنے جو ہے کھانا کسی کا بھی ہو، دسترخوان جیسے عبدالرحمٰن نے کہا نا کہ کھانا کسی نے بھی لگایا ہے، دسترخوان کسی کا ہے، پیٹ تو اپنا سمجھے. لیکن عمران بھائی، ہم نے اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. جتنی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ بولتا بھائی میں انسولین لے تو رہا ہوں، اگر کھا رہا ہوں تو کیا ہوا، انسولین لگا رہا ہوں بھائی، اپنی صحت کا خیال تو رکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک انداز ہے. اچھا عمران بھائی، وقت کو قیمتی بنانے کا کوئی طریقہ بتائیں گے؟ وقت کیسے قیمتی بنا لیں؟ دیکھیں، اصل میں یہی ہے کہ جیسے ہم نے یہ اتنی گفتگو کی، میں نے یہ دیکھا، ایک میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے صحبت کا بہت اثر ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، ہمارے اراکین شورا کو گائے بگائے امیر علیہ سنت کی صحبت ملتی ہے. میرے پاس ایک کراچی سٹی کے ایک شعبے کی ذمہ داری تھی، تو ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری نے ایک دن مجھے فون کیا کہ یار آج اپنے عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. مجھے مغرب میں فون کیا کہ یار وہ ایک بلدیہ میں انتقال ہو گیا، تو آپ میرے ساتھ، میں اب آپ کو لیتا ہوں، ہم چلتے ہیں. راستے میں آنے جانے کا ٹریولنگ اتنا پونے گھنٹے کا ہوگا، تو ہم مشورہ آنے جانے میں کر لیں گے. اب ہم نکلے یہاں سے، تو راستے میں ہماری گفتگو ہوتی رہی. وہاں پہنچے جنازے میں، تو وہ وہاں کے ذمہ دار نے کہا فلاں کی تعزیت کرنی ہے. وہاں گئے تو وہاں کہا کہ یار فلاں کے یہاں محفل ہے، تو تھوڑی دیر کا آپ بیان کر دیں. پھر یہ سارا سلسلہ، مطلب میں نے یہ سوچا کہ یار بھلے 12 بج گئے، لیکن یہ ٹائم کیسا جو ہے مینیج ہوا. سبحان اللہ. یار واقعی یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ تو، ورنہ اپنے جیسے ہم بولتے کہ یار آج مجھے جنازے میں جانا ہے، مشورہ کل کریں گے. صحیح. یہ کام بھی ہو گیا، وہ کام بھی ہو گیا، گیا. سارے کام یہ مینجمنٹ سے ہوتا ہے. تو وقت کی قدر کرنے والے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور فرمایا یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری ہیں اور رحمان عز و جل کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں. حضور علیہ السلام پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس پر 200 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. استغفار اور مغفرت جنت میں داخلے کے سبب ہے، بلاؤں کو دور کرنے، معاملات میں آسانی، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ کی مدد کا سبب بناتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 افراد کو غلامی سے آزاد کر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک خزانے کی جانب رہنمائی نہ کر دوں؟ تو میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ.
اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، یعنی ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، جو آپ کو موقع ملتا ہے. یعنی دیکھیں یہ سانس کی مالا تو ٹوٹنے ہی والی ہے، اللہ تو جتنا موقع جس طریقے سے مل رہا ہے تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا. زبردست، بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی، اور بڑا آپ نے قلیل عمل بتایا کہ بھئی اگر فراغت پاتے ہیں تو پھر یہ کریں تو بہت زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل پھر بیدار نہیں ہوتا، دل آئے گناہوں سے بیزار نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت ضائع کرنے سے شاہد بھائی کیسے بچائیں؟ فراغت کے وقت کو کس طرح کامیاب بنائیں؟ کیا کریں؟ سبحان اللہ. عرفان بھائی، زندگی کے حالات و واقعات نہ مختلف ہوتے ہیں. صحیح. بعض لوگ بیچارے چاہیں بھی تو اپنے فراغت کے ٹائم نہیں نکال پا رہے ہوتے. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ معاشی اعتبار سے اتنے بیچارے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ڈبل سے ٹربل کاموں میں لگے ہوئے بیچارے، اور پھر بھی ان کے گھریلو معاملات پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے آسانی کی ہوئی ہوتی ہے. اب جن کو اللہ پاک نے آسانی والے روزگار دیے ہوئے ہیں اور جن کے پاس فراغت کا ٹائم ہے، جیسا کہ مختلف باتیں ہوئی الحمدللہ، ہم کسی کی عیادت کر لیں، کسی کی دلجوئی کر لیں، کسی کے کوئی کام آ سکتے ہوں تو وہ کام کر لیا جائے، فارغ اوقات میں تلاوت قرآن پاک، نوافل کی ادائیگی، یعنی جو بھی کام آپ کی آخرت کو بہتر کر سکتا ہے اس انداز پر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. اس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے اللہ، مگر جو ایمان لائے بے شک اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. سبحان اللہ. سورۃ العصر ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور وقت کی اہمیت کو سمجھیں صحیح. اور زندگی یوں گزاریں کہ ہمارے پاس ایمان ہو. الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، بے شک. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں. صحیح. ایک کاش کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بن جائیں. اللہ، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم اس انداز پر ملتا ہے کہ جو کوئی فساد امت کے وقت میری سنت پر قائم رہے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب عرفان بھائی مجھے آپ بتائیے کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں نا، اللہ، اگر اسی زندگی میں ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کے اعمال کو لے کر آ جائیں گے، اس انداز پر اگر ہم اپنی زندگی گزار لیں گے تو ہماری یہ زندگی کس قدر خوبصورت بھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت کی تیاری کے لیے معاون و مددگار بھی بن جائے گی. اچھا، جو ہمیں ٹائم مل رہا ہے ایک کاش کہ ہم مسجد میں جائیں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے میں شامل ہو جائیں، کسی کو ہم نیکی کی دعوت دیں، اور ایک کاش کہ ہماری نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے اس کے دل پہ چوٹ پڑ جائے اور وہ بھی اللہ کے گھر میں آ جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ کی صورت بنتی ہے. تو اسی طرح بہت سارے دیگر کام ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے تو وہ الحمدللہ آج دنیا کے اندر ان کے بڑے نام ہیں اور لوگ ان کو عقیدت کے ساتھ دیکھا کرتی ہے. مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک وقت کی قدر کرنے کی برکت سے اور عبادات کی کثرت کی وجہ سے آج غوث اعظم کہلا رہے ہیں. اللہ. اچھا، فی زمانہ موجودہ دور میں تو ہمارے مثال ہمارے سامنے امیر اہل سنت کی مثال ہے الحمدللہ، کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا مدنی مذاکرے میں جب کوئی مطلب ابی الحسن جب چائے نوش فرماتے ہیں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹائم ہو گیا ہوگا. تو اتنی پنکچولیٹی، اتنا زبردست وقت کا اہتمام اور قدر، ایک کاش کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو جائے. ہم بھی کم از کم جو ہے نا اپنا وقت غفلت میں گزارنے کے بجائے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار میں ایک
ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم عبادات کر سکیں، جتنا زیادہ ہم ریاضات کر سکیں، جتنا مشقت بھرا بھی اگر ہمیں کام کرنا پڑے اپنی آخرت کے لیے، تو کوئی کام نہیں کیا ہم نے دیکھا جائے تو، کیونکہ جس چیز کی آپ کو قیمت اور جس کا انعام بہت بڑا ملنے والا ہو، صحیح، تو اس کے لیے چھوٹا سا کام اس کی کیا حیثیت رکھتا ہے. تو بہرحال سمجھنے کے لیے عرفان بھائی، جیسا کہ عمران بھائی نے بھی کہا، صحبت جو ہے نا بڑا زبردست ایک معاملہ ہوتا ہے. اگر ہماری صحبت اچھی ہوگی، نیک لوگوں کی صحبت ہوگی جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتے رہتے وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں گے. اور اگر ہم نے اوباش ٹائپ کے لوگوں کی ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جن کا مقصد آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ان کا مقصد صرف کاروبار ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جب دیکھو کاروبار کی بات کریں گے، جب دیکھو پیسے کی بات کریں گے. یعنی ایک کبھی کبھی دل چاہتا ہے یار کہاں کھڑے ہو گئے ہم لوگ آج. حج بھائی دیکھیں، یہ بھی تو گرچہ کہ سمت صحیح ہے، حلال ہے، جائز تو ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی دینی بات آتی ہے نا، کسی یوں کہیے کہ گھر والوں کے ساتھ ہی وقت دینے کی بات کر لیں، ہم یہ دیکھا ہم نے کاروباری حضرات اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو آپ وقت دیں نا، آپ اپنی فراغت کو کس طرح جو ہے استعمال کر رہے ہیں، یہ غور کریں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، لیکن اس وقت کو بھی آپ یعنی ہم اس دور میں دیکھیں نا، غور کریں تو والدین چاہ رہے ہیں کہ یار بیٹا میرے ساتھ آ کر بیٹھے، والدین چاہ رہے ہیں کہ مجھے وقت دے، میرے پاس بیٹھے، میری بات سنے. وہ اپنے لمحات گزار چکے ہیں، اب وہ اس وقت میں ہیں کہ اولاد ان کو تھوڑا سا وقت دے. اسی کے ساتھ ساتھ بچے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ والد صاحب ہماری طرف توجہ کر لیں. خالی پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے سارے معاملات کو درست کرنے کے لیے، تربیت بھی بہت ضروری ہے، تربیت بھی بہت ضروری ہے. تعلیم سے ہی سب کچھ نہیں بنے گا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. آپ بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، یہ بھی چیک کریں کہ تربیت کیا ہو رہی ہے. آپ بچوں کو بہت آسائشیں دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ان آسائشوں کے بعد بچے بگڑ تو نہیں رہے، کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے جہاں نہیں جانا چاہیے. تو ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور فراغت اور صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ صحت کی حفاظت کے لیے روزانہ کون سی عادتیں ضروری ہیں؟ جی بھائی، صحت کی حفاظت، صحت کو مند رہنے کے لیے کون سی عادتیں اپنائے آدمی؟ یہ تو ابھی ہمارے پیکج میں ہی جو عبدالحبیب بھائی نے سبحان اللہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے دسترخوان کا خیال رکھ لیں اللہ کہ دسترخوان میں کیا چیز ہے، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، تو صحت تو 70 سے 80% جو ہے ویسے ہی درست ہو جائے گی. درست ہو جائے گی. اور اس طرح سے ایک مقولہ ملتا ہے نا کہ معدہ جو ہے نا بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ، معدے سے ہی جو بیماریاں، اکثر بیماریاں جو ہے معدے سے ہی آتی ہے، اور وہ معدے سے بیماریاں یقیناً وہ کھانا پینا چیز ہے. اس میں شاہ صاحب ایک یہ عرفان بھائی کہ ہماری یہاں کراچی کی لائف ایسی ہو گئی ہے کہ نماز پڑھنے بھی جانا ہے تو بائک مسجد کے پاس کھڑی کی، اندر گئے. یہ بھی پیدل چلنا بہت پیاری کم. توجہ دلائی. اب دیکھیں ہم جیسے قافلوں میں اور جاتے ہیں کشمیر میں، جہاں پہاڑی بڑی بڑی عمر کے سفید داڑھیوں والے، وہ ماشاءاللہ جو ہے نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، سجدہ زمین پہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی 50 کا ہوا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا، اس کو گھٹنے کام نہیں کر رہے، تو پیدل چلنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ صحت مند رہنے کے لیے آپ پیدل چلنا چاہیے، واکنگ ضروری ہے. صحت مند رہنے کے لیے جن چیزوں پر نظر رکھنا ہے ان میں سب سے پہلی تو غذا ہے، اس پر توجہ رکھیے. پھر ساتھ پیدل کے لیے سونے کی ٹائم کا بھی بڑا خیال رکھیے. ہم نہ سونے والے ٹائم میں سوئیں گے اور سونے والے ٹائم میں جاگیں گے تو پھر بھی صحت جو ہے وہ آزمائش میں آئے گی. شاید نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بھائی اگر صحت مند رہنا ہے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیے، غذا کا خیال رکھیے، آرام کا خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ پیدل چلنے کی بھی عادت بنائیے. سردیوں میں پانی بھی نہیں پیا جاتا. اصل یہ بہت پیاری توجہ. پانی کی کمی سردیوں میں بہت رہتی ہے، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں سردی کے موسم میں، تو پانی نہیں پیا جاتا. پانی کا خیال رکھنا چاہیے. عمران بھائی، نہیں، پیاس لگتی ہے تو بعض لوگ کہ یار پیشاب بار بار آئے گا تو اس لیے پانی نہیں، ایسے بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. بہت پیاری توجہ دلائی ہمارے عمران امجدی بھائی نے کہ یہ ایام جو خاص طور پہ اس وقت چل رہا ہے، اس میں آپ اپنے پینے کے حوالے سے توجہ رکھیے، پانی پیجیے، اور پراپر جو آپ یوں سمجھیے کہ گرمیوں میں جس طرح پیتے تھے اسی طرح پیجیے، ورنہ پھر آزمائش آ جاتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. انسان کی زندگی میں صحت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر پوری گفتگو ہوئی ہے. یہ پروگرام آپ کو یوں سمجھیے اول تاخیر دوبارہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کتنی اہمیت ہے
اور یہ یاد رکھیے کہ بہت اہمیت ہے، آپ فرد واحد نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پورا خاندان جڑا ہے، آپ کے ساتھ پورا معاشرہ جڑا ہے. آپ اپنی صحت کا اس انداز سے خیال رکھیے کہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر میں ہوں تو باقی ہیں. یہ بات سمجھیے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی جو ہے اسپتال پہنچ جائے نا تو پورے گھر کا نظام بدل جاتا ہے. تو صحت زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. معاملات کے لیے بھی صحت ضروری ہے، بے شک. عبادتوں کے لیے عبادتوں کے صحت بہت فائدہ دیتی ہے، اور دنیاوی معاملات کے لیے بھی بالکل. یہ صحت مند صحت ہوگا تو ضروری کمائے گا بھائی. تو دونوں کے لیے صحت اہمیت رکھتی ہے. زبردست گفتگو عمران بھائی آپ نے کی. اللہ پاک ہم پر اپنا رحم فرمائے، صحت اور فراغت کو غنیمت جانیے. عمران بھائی اگر کوئی کلام آپ چند اشعار سنا دیں، وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. دن رخ ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، سچ ہے کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صحت مند رہیے، فراغت ملے تو اچھے کاموں میں گزاریے، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائیں، زندگی